السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ میں پروگرام کاؤنٹر نیریٹو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں میں ویلاگز کرتا ہوں اسلامی نفاذ، اتحاد امت کے حوالہ سے اور اسلامی معاشرت کے حوالہ سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم شخصیت، جن کے ساتھ میری آف دا ریکارڈ بھی ڈسکشن ہوئی اور کافی میرا پوائنٹ آف ویو بھی انہوں نے کلیئر کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالہ سے۔ تو میں ان کی لائیو گفتگو آپ کو سناتا ہوں تاکہ جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ اکرام الحق صاحب، جو کہ سیکرٹری ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور آپ آفیشیل اسپوکس پرسن بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں بلا تمہید سر کا ٹائم ضائع کیے بغیر، ان کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں اپنے سوالوں کی طرف جاؤں گا، اور انشاءاللہ آگے بھی شاید ہم ان کے ساتھ ویلاگز کریں اگر سر ٹائم دیں گے، کیونکہ بہت سارے کویشچن ایسے تھے جو ایک نشست میں آپ تک نہیں پہنچائے جا سکتے، اور آپ کے بھی اگر سوالات ہوں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، وہ ہم سر سے ضرور پوچھیں گے۔ سر، یہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کب بنی اور اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ یہ ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا وجود اسلام کے نام پر آیا، تو یہ کیا بائی ڈیفالٹ ہمیں ہمارا آئین یا ڈائریکٹ قرآن و حدیث نہیں ہونا چاہیے تھا کہ علیحدہ سے ایک ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہمیں جانا پڑے گا علامہ اقبال کے خطبہ اجتہاد اور خطبہ الہ آباد کی طرف۔ جب انہوں نے الگ ملک کا تصور پیش کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلم پارلیمان کا تصور پیش کیا اور انسٹیٹیوشنل اجتہاد کی بات کی۔ ہمارے ہاں فقہ اسلامی میں اصول فقہ کے اندر جو ایک سورس ہے لا میکنگ کا، وہ اجماع ہے، اور علامہ اقبال کا کہنا یہ تھا کہ آج کے دور میں اگر ہم دنیا بھر کے علماء کا اجماع تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک ناممکن چیز ہوگی، اس لیے ہمیں ایک مسلم پارلیمان کو اجماع کا اختیار دے دینا چاہیے۔ پھر وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اجماع کا اختیار آپ ان کو دیں گے تو اس کے اندر جو نمائندے ہوں گے وہ تو قرآن و سنت سے واقف نہیں ہوتے یا کم واقف ہوتے ہیں، تو پھر کس طریقے سے آپ پارلیمنٹ سے اجتہاد کروائیں گے؟ تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ وائٹل پارٹیسپیشن آف علماء اس میں ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر علماء کی ایک خاطر خواہ نمائندگی ہو جو پورے قانون سازی کے عمل کے اندر باقاعدہ شامل رہیں، گویا کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہو، ان کی وہاں پہ اسامیاں جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں اور وہ بطور ممبر اس کے اندر شامل ہوں۔ وہاں پہ ایک سوال آیا کہ 1906 کے ایرانی آئین کے اندر ایک کونسل بنائی گئی تھی، ایک ادارہ بنایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ تو ریاست کا صرف ایک امانت دار ہوگا، باقی ایک کونسل بنائی جائے گی جو غائب امام کی نمائندہ ہوگی اور وہ علماء پہ مشتمل ہوگی، اور وہ جو ہیں اصل قانون سازی کے نگران ہوں گے، جو ریاست قانون بنائے گی وہ علماء بتائیں گے کہ ٹھیک بنایا یا نہیں بنایا۔ علامہ اقبال کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے اس کا رد کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء کا بنیادی کردار ہو اور وہ ڈسکشن میں حصہ لیں، وہ گائیڈ کریں، رہنمائی کریں، مدد کریں، اور دوسرے نمائندگان کے ساتھ مل کر وہ قانون سازی کے عمل میں حصہ لیں۔ ہاں، جب تک آپ کی پارلیمنٹ اس لیول پہ نہیں پہنچ جاتی، جب تک پارلیمنٹ کی کمپوزیشن اس طرح کی نہیں ہو جاتی، تو آپ عارضی طور پر ایک ایسا ادارہ بنا سکتے ہیں جو آپ کو اسلامی لحاظ سے پوری طرح رہنمائی فراہم کرے اور آپ کو مدد فراہم کرے۔ خود انہوں نے اس خطبے کے 2 سال کے بعد پھر ایک خطبہ دیا لاہور میں، جو کہ مسلم کانفرنس کی سالانہ میٹنگ تھی، اس کے اندر وہ صدارت کر رہے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے اس وقت کے دستوری حالات کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ایسی مسلم کونسل بنا دی جائے، جو قوانین مسلمانوں کے بارے میں بنائے جائیں، ان قوانین کو اس کونسل کے پاس بھیجا جائے اور یہ پہلے ان کو ویٹ کرے، اور ویٹ کرنے کے بعد جب اس کی تسلی ہو جائے تو وہ قوانین تب مسلمانوں پہ نافذ کیے جائیں، اور اس قانون کو اس وقت کے آئین کا تحفظ جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اس میں کون ہوں؟ اس میں علماء کرام ہوں اور ایسے وکلاء صاحبان ہوں جو شریعت کا علم بھی رکھتے ہیں۔ وہاں سے یہ تصور نکلا تھا۔ اس کے بعد جب یہ ہماری تحریک پاکستان چلی، اس کے درمیان میں بھی بہت ساری
کوششیں ہوئیں کہ ہم اسلامی نظام پورے کا پورا ابھی سے بنا لیں، جو کہ ہم آئندہ جو پاکستان بنا رہے ہیں اس میں بنے گا۔ تو پھر جب پاکستان قائم ہوا تو 1947 میں ہی سب سے پہلا ادارہ لاہور میں قائم ہو گیا، جس کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ کئی سالوں تک کام کرتا رہا۔ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ اس سے پہلے 1948 میں ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں ہندوستان سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور اسی طرح مولانا مناظر حسن گیلانی تشریف لائے، اور انہوں نے دستور کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ ہمیں بنا کر دیا۔ 1949 میں قرارداد مقاصد آئی، تو پھر قرارداد مقاصد کے اندر رہ کر دستور بنانے کے لیے بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ بنایا گیا۔ جب دستور بن گیا تو اس کے اندر ایک اسلامک کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا، اس کے تحت اس کو قائم کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی، اس نے 1951 میں ایک لا کمیشن بنایا، اس کے ذمہ لگایا کہ جتنے قوانین ہمیں کالونیل دور سے ملے ہیں ان سب کو اسلامی بنانے کے لیے آپ لوگ سفارشات پیش کریں گے۔ پھر جب ہمارا دستور 1956 جو ہے وہ منسوخ ہوا، 1962 کا دستور آیا، تو اس کے اندر اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل بنائی گئی، ایڈوائزری کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی۔ 1972 کا عبوری دستور آیا تو اس کے اندر بھی کونسل بنائی گئی۔ 1973 کا دستور آیا تو اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی۔ اب ایڈوائزری کا کام ختم ہوا، اب اس کے اندر جو اس کے فرائض منصبی پہ ہم آگے بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ محض ایڈوائزری اور مشاورتی نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری چیزیں مینڈیٹری بھی ہیں۔ تو اب موجودہ کونسل جو چل رہی ہے وہ 1973 کے آئین کے تحت چل رہی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی کب وجود میں آئی، تو وجود میں تو یہ علامہ اقبال کے تصور کے وقت سے آتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان بنتے ہی 1947 میں بن گئی تھی۔ اور کیوں وجود میں آئی، تو یہ اس لیے وجود میں آئی کہ پارلیمنٹ جب تک اس لیول پہ نہیں آ جاتی کہ علماء کا بنیادی کردار قانون سازی میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک یہ کونسل جو ہے وہ قانون سازی میں اور معاشرے کی اسلامی تشکیل میں مدد دینے کے لیے بنائی گئی۔ سر، یہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے ہسٹوریکلی بتایا کہ یہ کیوں وجود میں آئی، اس کی ضرورت کیا تھی۔ یہ اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض منصبی کیا ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہیں یا کانسٹیٹیوشن سے باہر ہیں، یا اس کی کوئی اپنا ایس او پیز اور پروسیجرز ہیں، یا سارا کچھ آئین میں ڈیفائن ہے؟ چونکہ میں نے یہ بتا دیا کہ علامہ اقبال سے کام شروع ہوا تھا، تو جوں وقت گزرتا گیا تو اس میں ارتقاء آیا اس کے فرائض منصبی میں بھی۔ تو وہ ارتقاء اس وقت میں نہیں بتاؤں گا، میں صرف موجودہ کونسل کے فرائض منصبی بتا دیتا ہوں۔ تو جیسے آپ نے پوچھا، یہ فرائض منصبی آئینی ہے، آئین سے باہر نہیں ہے، کونسل خود نہیں بنایا کرتی۔ کونسل کے لیے ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ مختص ہے دستور کا، یہ پارٹ 9 ہے، 9واں جز جو ہے آئین کا، وہ کونسل کے لیے ہے۔ اس کو اسلامک انجنکشنز کا نام دیا گیا، اسلامی احکام کا۔ آرٹیکل 227 میں تو قوانین کو اسلام کے احکام کے مطابق بنانے کی بات کی گئی ہے، پرانے بھی اور نئے قوانین بھی۔ آرٹیکل 228 میں کونسل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک کونسل تشکیل دیں گے آئین کے جاری ہونے کے 90 دن کے اندر۔ پھر بھی یہ بتایا گیا کہ کونسل کے کم از کم 8 ارکان ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو 20 ارکان جو ہے وہ ہوں گے۔ اس کا پھر ہم تذکرہ بعد میں کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہوں۔ آرٹیکل 230 میں جو ہے وہ کونسل کی ورکنگ اصل میں بتائی گئی ہے۔ تو کونسل کی ورکنگ میں 4 شعبے اس کے ذمہ لگائے گئے۔ ایک تو وہ قوانین ہیں جو کالونیل دور سے آئے، اور جس طریقے سے ہمارا دستور بننے سے پہلے دستور کی جگہ پہ ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہیں وہ کام کرتا رہا، اور ہمارے گورنر جنرلز ہوا کرتے تھے، پہلے صدر نہیں ہوا کرتا تھا۔ گورنر جنرلز جو ہیں وہ اسی ایکٹ کے تحت حلف اٹھایا کرتے تھے، اور وہ شاہ برطانیہ کے نام کا حلف جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ جب اپنا دستور بنا تو پھر صدر بننا شروع ہوئے، اور اس دستور پہ جو ہے وہ حلف آنا شروع ہوئے۔ جو اس وقت سے قوانین بنے ہوئے تھے وہ بھی اسی جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہمارے پاس لاگو رہے۔ جو ادارے بنے ہوئے تھے وہ ادارے بھی قائم رہے، جو آفیسرز تھے، جو سلسلہ تھا وہ سارے کا سارا قائم رہا۔ تو کونسل کے ذمے ایک کام یہ لگایا گیا کہ جو اس وقت کے قوانین ہیں
دستور جاری ہونے سے ایک دن پہلے تک کے جو نافذ تھے، ان سب کو کیسے قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، ان کا جائزہ لے کے کونسل 7 سالوں میں اپنی رپورٹ حتمی پیش کرے، اور ہر سال اگر چاہے تو اپنی کوئی عبوری رپورٹ جو ہے وہ بھی پیش کر سکتی ہے۔ دوسرا کام اس کے ذمے یہ لگایا گیا کہ دستور جاری ہونے کے بعد جو قوانین بنیں گے وہ آئندہ کے قوانین کہلائیں گے۔ آئندہ کے قوانین کو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنانا ضروری ہے، اور یہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی ذمہ داری ہے جو کہ قانون سازی کرتی ہیں۔ البتہ اگر انہیں کسی وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں مزید مدد کی ضرورت ہے تو وہ کسی قانون کے مسودے کو یا بل کو کونسل کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ آرٹیکل 229 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کا ریفرنس بھیجیں گے، اور اس ریفرنس کے بارے میں کونسل جو ہے وہ اپنی سفارشات پیش کرے گی کہ جو بل آپ نے دیا ہے وہ کونسل کے وہ اسلامی احکام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام جو ہے ہمارے پاس دستور کے اندر ایک ہے پرنسپلز آف پالیسی۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاشرتی اصلاح کیسے کرنی ہے، مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق اقدامات کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری حکومت کی۔ تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کونسل کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ کونسل پارلیمنٹ کو یہ سفارش پیش کیا کرے کہ مسلمانوں کی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی ہر لحاظ سے کیسے قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنانے کی ترغیب مل سکتی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کیسے ہو سکتی ہے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانے کے لیے۔ تو کونسل اس کے بارے میں سفارشات پیش کرتی ہے۔ پھر جو قرارداد مقاصد ہے اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ تو قرارداد مقاصد پہلے تو پریمبل ہوا کرتی تھی، دستور کا پیش لفظ ہوا کرتی تھی، بعد میں قرارداد مقاصد جو ہے وہ دستور کے آپریٹو حصے کے اندر آ گئی، تو اب یہ ایک طرح سے مینڈیٹری بھی چیز ہو گئی۔ تو کونسل اس کے بارے میں سفارشات پیش کرتی ہے۔ چوتھا کام جو کونسل کے ذمے لگایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ علمی لحاظ سے اس طرح فیسیلیٹیٹ کر دے مقننہ کو، صوبائی اسمبلیوں کو بھی اور فیڈرل کے جو ہمارے دونوں ایوان ہیں ان کو بھی، کہ ایک ایسا مجموعہ تیار کرے جس کے اندر اسلامی احکام کو آسان طریقے سے مرتب کیا گیا ہو، اتنے آسان ہوں کہ ان میں سے کسی بھی حکم کو اٹھا کے اگر مقننہ قانون کی شکل دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکے۔ تو کونسل نے اس کے بارے میں اسلامک انجنکشنز کے نام سے ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی ہے، وہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بھیجی ہے۔ تو یہ 4 فراز منصبی ہیں کونسل کے، ان کے اندر رہتے ہوئے کونسل اپنا کام کرتی ہے۔ جی سر، آپ نے بہت تفصیل سے یہ بتایا۔ اب چونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں سوالوں کو جوڑوں گا، سوال بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو آپ اس کی تھوڑا سا سٹرکچر بتا دیں، اس کی جو تشکیل ہے، اور پھر ساتھ یہ بتا دیں کہ اس کے اختیارات کا دائرہ کار کیا ہے، ورکنگ پروسیجر بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں۔ کونسل کا سٹرکچر جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 228 میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کونسل کے کم از کم 8 ممبر ہونے چاہیے، اس سے کم ہوں گے تو کونسل ایگزسٹ نہیں کرتی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ 20 ممبر ہونے چاہیے، 20 سے زیادہ اس کے ممبر نہیں بن سکتے۔ اور کونسل کے ممبران جو ہیں ان کو صدر مملکت مقرر کرتے ہیں۔ اور اب پارلیمانی نظام کے اندر جو سلسلہ ہے اس کی روح سے پروسیجر یہ ہے کہ ایک منسٹری جو ہے وہ کونسل کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹو منسٹری کہا جاتا ہے۔ وہ کونسل نے جو معاملات گورنمنٹ کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں یا جو معاملات اس نے پارلیمنٹ کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں تو یہ منسٹری اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس کو سہولت فراہم کرتی ہے۔ لہٰذا اس منسٹری کے ذمے ہوتا ہے کہ جب کونسل کے ارکان کی مدت ختم ہو جائے تو وہ پھر نئے ارکان کی فہرست تیار کر کے، کبھی وہ اس کے لیے کونسل سے بھی مدد لے لیتی ہے، کبھی اپنے طور پہ وہ فہرست تیار کر لیتے ہیں۔ فہرست تیار کرتے کہ اس کی سمری بنا کے تو وہ پرائم منسٹر کے پاس بھیجتے ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں صدر کو کہ آپ ان میں سے فلاں فلاں کو جو ہے وہ ممبر مقرر کر دیں، تو صدر ان کو ممبر مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ پھر جس راستے سے فائل جاتی ہے اسی راستے سے واپس آتی ہے،
وزارت قانون میں آ جاتی ہے. وزارت قانون اس وقت ایڈمنسٹریٹو منسٹری ہے, تو وزارت قانون جو ہے وہ اس کا پھر نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے. نوٹیفیکیشن یہاں سیکرٹری کے پاس آ جاتا ہے, کونسل کے سیکرٹری کے پاس, اور سیکرٹری جو ہے وہ اگر چیئرمین موجود ہو تو اس کو دے دیتا ہے. چیئرمین موجود نہ ہو تو سیکرٹری خود خط و کتابت کر کے تو نئے اپوائنٹڈ ممبران کو بتا دیتا ہے, اور وہ یہاں تشریف لاتے ہیں, اور ان کو جو ہے کونسل کا پروسیجر وغیرہ سمجھا دیا جاتا ہے, اور پھر ممبر جو ہیں وہ اجلاس کے اندر آتے ہیں. اگر چیئرمین موجود ہو تو چیئرمین اپنے طور پہ ان کو مبارکبادی کا یا اپوائنٹمنٹ کی اطلاع کا وہ خط وغیرہ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں. اس کے اندر 2-3 چیزیں ٹیکنیکل ہیں, ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ کونسل کے ممبران کی کوالیفیکیشن کیا ہو, تو یہ دستور نے طے کر دی ہے. بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ اسلامی احکام اور اسلامی اصولوں اور فلسفے کا علم ان کو حاصل ہو, لیکن اس میں سے 1/3 1/3 ممبران, خواہ 8 ممبر ہوں تو ان میں سے 10 ہوں تو ان میں سے 20 ہوں تو ان میں سے 1/3 ممبران ایسے ہونے چاہیے جن کو دینی علوم کی مہارت حاصل ہو, اور جنہوں نے کم از کم دینی علوم کی خدمت 15 سال تک کی ہوئی ہو, خواہ انہوں نے تدریس کی ہو یا تحقیق کا کام کیا ہو. اب اس میں عام طور پہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ علماء کرام ہی آتے ہیں, کبھی کبھی یونیورسٹیز کے جو اسلامی محققین ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن عام طور پہ علماء کرام آتے ہیں. ایک پہلی چیز یہ ضروری. اچھا, ان کے اندر آگے ایک تقسیم ہے کہ یہ جو 1/3 ممبران ہیں, کم از کم, زیادہ کی تعداد مقرر نہیں ہے, کم از کم 1/3 ہونے چاہیے. ان میں ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہمارے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کی نمائندگی ہو. تو ہمارے پاس جو ممبر ہوتے ہیں اس میں شیعہ نمائندے بھی ہوتے ہیں, ان میں سنی بھی ہوتے ہیں, سنی کے اندر پھر بریلوی بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. ان کی نمائندگی اس کے اندر ضروری ہوتی ہے. پھر انہی ممبران کے اندر 2 جج ہونا ضروری ہیں. جج کم از کم ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں, حاضر سروس بھی ہو سکتے ہیں, ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ضروری ہے کہ ایک خاتون ممبر کم از کم ہو, زیادہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے, زیادہ جتنی بھی ہو جائیں وہ اس کے اندر ممبر بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایسے ممبران اس کے اندر شامل ہوں جو اسلامی کانسیپٹ تو رکھتے ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مہارت جو ہے وہ پاکستان کے معاشی مسائل کے بارے میں ان کی مہارت ہو, اچھا ادراک ان کو حاصل ہو, انتظامی مسائل کے بارے میں ان کو مہارت حاصل ہو, قانونی مسائل کے بارے میں ان کو مہارت حاصل ہو, اور معاشرتی مسائل کے بارے میں مہارت حاصل ہو, تو ان کو بھی کونسل کا ممبر جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. جو ممبر مقرر ہوتے ہیں وہ 3 سال کے لیے مقرر ہوتے ہیں. 3 سال بعد ان کی مدت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اگر صدر چاہیں تو کسی ممبر کو دوبارہ بھی ممبر لگا سکتے ہیں, لیکن وہ نیا ٹینور ہوگا, اور انہی ممبران میں سے ایک کو چیئرمین مقرر کیا جاتا ہے. یہ جو ممبر ہوتے ہیں ان کا سٹیٹس تنخواہ وغیرہ مراعات کے لحاظ سے ممبر پارلیمنٹ کے برابر ہوتا ہے. جو چیئرمین ہوتا ہے, ہر چیئرمین کا نئے سرے سے سٹیٹس مقرر ہوتا ہے. کسی کو اسٹیٹ منسٹر کا سٹیٹس ملتا ہے, اور کسی کو فیڈرل منسٹر کا, کسی کو کسی اور حیثیت میں جو ہے وہ چیئرمین مقرر کر دیا جاتا ہے. سر, اس میں آپ نے جو ممبرز کے حوالے سے بتایا, ایک تو ممبرز ہیں اور ایک جو کونسل کے جو آفیسرز ہیں جس میں تحقیقاتی ٹیم کے لوگ ہیں, تو کیا اس میں کوئی ایسے ایکول اپرچونٹی کے تحت, ٹرانسپیرنسی کے تحت کوئی پروسیجر ہمارے پاس ایسا موجود ہے؟ کیونکہ جو صدر پاکستان ہوں گے, اگر وہ, چونکہ ہم مسالک میں ہمارے ہاں ایک تقسیم پائی جاتی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے اپنے ہم خیال علماء کی اپوائنٹمنٹس کر دیں, تو اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ اور ایکول اپرچونٹی کے تحت تمام علماء, تمام مکاتب فکر کو اوپنلی کوئی یہ پوسٹ یا یہ پوزیشنز اناؤنس کی جاتی ہے؟ کیونکہ ممبرز تو اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, اور جو تحقیقاتی ریسرچ ٹیم کے لوگ ہیں, جو آفیسرز ہیں کونسل کے, جو اسسٹ کرتے ہیں کونسل کو, وہ ان کے لیے پبلک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے ان پوسٹس کی کہ یہ پوسٹ وہ ایکول اپرچونٹی کے تحت سب لوگ اس میں حصہ لے سکیں. کیونکہ ایسے علماء کرام جو سمجھتے ہیں کہ یہ کونسل کا کردار کوئی اتنا فعال نہیں ہے, تو وہ رادر دین وہ پبلک کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے کی بجائے وہ کونسل کا حصہ بنے اور اس تحقیقاتی ٹیم کا حصہ بن کے کونسل کو مشاورت دیں قرآن و حدیث کے حوالے سے. جیسے آپ نے بتا دیا کہ ممبرز کی اپوائنٹمنٹ صدر کرتے ہیں, لیکن دستور کے اندر یہ موجود ہے کہ تمام مکاتب فکر کے نمائندے ان کے اندر ہوں گے, اور وہ حقیقتاً ہوتے ہیں. کونسل بنتی ہی اسی طریقے سے ہے. جہاں تک آفیسرز کا تعلق ہے, تو آفیسر جو ہے وہ اسی طرح ہیں جیسے فیڈرل گورنمنٹ کے دوسرے آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں.
فیڈرل گورنمنٹ کے اندر دو قسم سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو اٹانومی دی ہوئی ہوتی ہے ان کی ورک نیچر کے حساب سے، کہ اٹانومی کے اندر ان کے بورڈز وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں اور وہ اپوائنٹمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں. کونسل کے جو افسران ہوتے ہیں ان کا بھی سٹیٹس گورنمنٹ آفیشلز یا آفیسرز انہی کا ہوتا ہے، اور ان کی تنخواہیں وغیرہ ساری چیزیں اور ان کے گریڈ وغیرہ اسی طریقے سے ہیں جیسے فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی پینشن وغیرہ اور ہر چیز یہ باقاعدہ اس کے رولز کے اندر لکھا ہوا ہے. اور پبلک کو پوری اپرچونٹی اسی طرح دی جاتی ہے جیسے گورنمنٹ سرونٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے دی جاتی ہے. باقاعدہ اس کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے، لوگ اپلائی کرتے ہیں. کونسل کا ایک اپنا بورڈ بنا ہوا ہوتا ہے، چیئرمین اس کو چیئر کرتا ہے، اور 16 اور اس سے نیچے کے جو ہیں اس کو سیکرٹری چیئر کرتا ہے. پھر اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ بیسیکلی چیئرمین ہے، لیکن وہ بورڈ اور اسی جو کمیٹی ہے اس کی سفارش پر اپوائنٹ کرتا ہے. ان کے ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. جو پروسیجر عام آفیسرز کے لیے ہے وہ یہاں پہ بھی ہے. اس میں کسی مسلک کی کوئی نمائندگی یا کسی قسم کی کوئی کوٹا جو ہے وہ مقرر نہیں ہے. اوپن میرٹ کی بیس پہ سب آتے رہتے ہیں. جس طرح ملازمین کے صوبائی کوٹے ہوتے ہیں، صوبائی کوٹے یہاں پہ بھی ہیں. جو معذوروں کے کوٹے ہیں وہ یہاں پہ بھی ہیں. باقی سارے کوٹے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن کوئی مسلکی کوٹا جو ہے وہ نہیں ہے. سر یہ اس پہ جو کونسل جو سفارشات بھیجتی ہے پارلیمنٹ کو، اب وہ سفارشات صاف ظاہر ہے آپ کے جو اپنے ایس او پی اور پروسیجر کے تحت وہ قرآن و حدیث سے سارا کنسلٹ ہوتا ہے، اور پھر کونسل ممبران اس پر اپنا ووٹ کرتے ہیں. جو پروسیجر ہے اس کے بعد وہ آگے بھیجی جاتی ہے. جب وہ پارلیمنٹ میں بھیجی جاتی ہے تو وہ وہاں جا کے وہ جو بل ہوتا ہے وہ انیشیٹ کون کرتا ہے؟ کونسل تو صرف بھیج دیتی ہے. لیٹ سے کہ آپ نے سفارشات بھیجی اور اس بل کو کسی نے اٹھایا ہی نہیں پارلیمنٹ میں، اور اگر اٹھا لے تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی بھی ضروری ہے. تو اس طرح اس نظر سے ہم دیکھیں تو کیا کونسل کا کردار غیر فعال نہیں نظر آتا؟ اصل میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب سے جمہوریت دنیا میں متعارف ہوئی ہے، جب جمہوریت متعارف ہو رہی تھی تو اس وقت تقریباً ہمارے ہاں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی تھی، اور اس نے کچھ علاقوں پر جو ہے وہ قبضے کر لیے ہوئے تھے اور اپنا ایک سسٹم چلایا تھا. پھر اس وقت برطانیہ میں بھی جمہوریت نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن جب ہم نے جمہوریت کو اڈاپٹ کیا اور ایک اپنا ملک جو ہے اس کو اسلامک نیشن سٹیٹ بنایا، تو اس کے اندر اداروں کا اپنا دائرہ کار مقرر کر دیا جاتا ہے. ہر ادارے کے ایس او پیز بنا دیے جاتے ہیں، اس کو ایک سبجیکٹ دے دیا جاتا ہے، وہ اس سبجیکٹ کے مطابق اپنا کام کرتا ہے. تو کونسل کا جو دائرہ کار ہے وہ قانون سازی اور پالیسی سازی میں مدد دینا ہے اور اس میں مشاورت فراہم کرنا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں پارلیمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ضرور اس پہ عمل کرے گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پابند نہیں کیا گیا اور وہ مشاورت کے طور پہ جاتی ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو عمل کرنا چاہیے. دستور کی دوسری جو دفعات ہیں وہ اس کو اس کے لیے آمادہ کرتی ہیں کہ اس کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو جہاں تک کونسل کے دائرہ کار کا تعلق ہے تو کونسل اپنے دائرہ کار میں انتہائی مؤثر ہے اور کام کر بھی رہی ہے. اگلے دائرہ کار جو ہیں قانون سازی کا وہ پارلیمنٹ کا شروع ہو جاتا ہے. وہاں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ جن نمائندگان کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ ان کا کام آگے شروع ہو جاتا ہے. اگر کونسل ہی اس کو بھی پرسو کرنا شروع کر دے تو پھر پرسوئنس میں کونسل لگی رہے گی اور اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر سکے گی. پھر میکنزم اور بھی بنایا گیا ہے لا ریفارمز کے لیے. باقاعدہ ہماری لا منسٹری کے اندر ایک پورا شعبہ قائم کیا گیا. اسی طریقے سے 1989 میں کونسل کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد صدر مملکت نے اس وقت ایک بنایا تھا لا اینڈ جسٹس کمیشن بنایا تھا. لا اینڈ جسٹس کمیشن کو لا ریفارمز کا کام سونپا گیا تھا اور ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اس کے جو فرائض منصبی ہیں ان کے اندر بھی ایک فرض منصبی یہ بھی شامل ہے کہ لا ریفارمز جب آپ نے کرنے ہیں تو آپ اسلامی احکام کے مطابق ہمیں سفارشات پیش کریں کہ ہم قوانین کو اس کے مطابق بنا دیں. شروع میں جو اس کی باڈی ہوتی تھی لا اینڈ جسٹس کمیشن کی، اس کے اندر کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ باقاعدہ بطور ممبر جو ہے وہ شامل ہوتا تھا تاکہ کولیبوریشن اس کے اندر رہے. اب یہ ان کے ذمے بھی آ جاتا ہے وہ کام کریں. پھر آپ اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ قانون قرآن و سنت کے خلاف بن گیا ہے، پھر آپ کے پاس فیڈرل شریعت کورٹ ہے.
کونسل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بھی کونسل کی سفارش کے اوپر بنا. اب ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی قانون کو وہ شریعت کے پہلو سے دیکھ کر نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں. پھر اگر وہاں تسلی نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ میں آپ کے پاس ایک شریعہ اپیلیٹ بینچ ہے جس میں 2 عالم جج ہوا کرتے ہیں اور باقی ججز ہوتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان اس ساری چیز کو سپروائز کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اس کے بارے میں اپیل بھی کر سکتے ہیں. پھر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کونسل کے سفارش پر بنائی گئی تھی اور اس کے اندر بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ جج صاحبان جو ہیں ان کی ایک تو ٹریننگ ہو کہ کس طریقے سے انہوں نے چلانا ہے کام کو، دوسرے یہ کہ اسلامی حوالے سے بھی ان کو بتایا جائے کہ اپنے فیصلوں میں وہ اسلامک وزڈم کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا میکنزم ہے، ہر ادارہ اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام کرتا ہے. اگر ایک ادارہ اپنے دائرے کار سے نکلے گا تو پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا. تو اس لیے کونسل اپنے کام میں کامیاب ہے اور اپنا پورا کام کر رہی ہے. باقی دوسرے ادارے جو ہیں جہاں جہاں کمی ہو ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور معاملے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. سر جیسے آپ نے بتایا کہ کونسل اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتی ہے، میں اسی سوال کو دوبارہ جو ہم نے ابھی ایڈریس کیا اس میں یہ ہے کہ یا کونسل سفارشات بھیجے یا پارلیمنٹ کونسل سے مشاورت کرے کسی بھی قانون سازی کے متعلق. اب اگر پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کی ترجیحات میں اسلام نہیں ہے یا اسلامی کسی بھی قانون سازی کے لیے کسی بھی بل کے لیے وہ کونسل سے مشاورت نہیں کرتے اور کونسل انیشیٹ کرتی ہے تو وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، اس بل کو وہ پاس نہیں کرتے، یہ سارا مشروط ہو جاتا ہے ان کی 2/3 میجورٹی کے ساتھ. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر علماء کا پارلیمنٹ کے اندر ریزرو سیٹوں کا کوئی کوٹا ہو تاکہ ایٹ لیسٹ وہ آپ سے مشاورت رکھیں، اس کونسل کے کردار کو زیادہ فعال کیا جا سکے، یا آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے نظریاتی لوگ وہاں پہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں تاکہ ابھی تاریخی حوالے سے دیکھیں اتنی سفارشات پیش کی گئیں، اکثریت پر عمل نہیں ہوا. تو اگر علماء وہاں پہ موجود ہوں گے جن کو ہم نے ووٹوں سے مشروط کیا ہوا ہے وہ نہیں پہنچتے، تو پھر اگر علماء پہنچ جائیں تو اسلامی ریاست لگتی ہے، نہ پہنچیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی ویسے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو علماء کا کوٹا ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر ریزرو سیٹوں کے حساب سے. یہ تو فیصلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی موجود ہے، پالیسی ساز ادارے بھی موجود ہیں، لیکن میں اتنا ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ علامہ اقبال جن کے تصور پر ہم نے پاکستان بنایا، جب انہوں نے تصور پاکستان دیا تو انہوں نے تصور پارلیمان بھی دیا، دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں انہوں نے دی ہیں. تو تصور پارلیمان میں انہوں نے پارلیمنٹ کی جو کمپوزیشن ہوگی وہ بھی بتائی ہے. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد دیکھنے کی ضرورت ہے اور دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام جس کو خطبہ اجتہاد ہم کہتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس طرز پہ ہم پارلیمنٹ کو بنائیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے. باقی اب جہاں تک موجودہ صورتحال میں تعلق ہے تو آئین کا آرٹیکل 227 تو پارلیمنٹ کو پابند کر رہا ہے کہ جو قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے احکام سے متصادم نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے. ہاں اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ مدد اسلامی نظریاتی کونسل سے لے سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس وغیرہ کی پوسٹس ہوتی ہیں اسی طریقے کی کچھ پوسٹ ایسے علماء کی ہوں جن میں تمام مکاتب فکر کے اعلیٰ پیمانے کے محققین جو ہیں ان کا سخت قسم کا کرائٹیریا ہو، اور اعلیٰ قسم کے محققین اور علماء جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں. اور جیسے علامہ اقبال نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ گائیڈ بھی کریں، وہ اسسٹ بھی کریں اور وہ اس کے اندر شامل ہو کے مدد بھی کریں قانون سازی کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اس سے کونسل کا کام بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ پارلیمنٹ اس میں خود کفیل ہو جائے گی اور پھر کونسل کی شاید ضرورت بھی موجود نہ رہے. اب ہمارا پروسیجر لمبا ہے، کمپلیکیشنز ہیں، کونسل کی چیز وہاں پہنچتے ٹائم لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسمبلی کے اپنے قواعد ضابطہ کار ہیں، انہوں نے ان کا پابند ہونا ہوتا ہے، کچھ تبدیلیاں اس کے اندر کر لی جائیں. اور جس تصور کے تحت پاکستان بنا ہے علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم کی جدوجہد سے، میرا خیال ہے کہ اس تصور کی ایک بار پھر سٹڈی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی سٹڈی کر کے اس کی طرف آ جائیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ علماء کی وہاں نمائندگی ہونی چاہیے، بلکہ جو ہمارا فارمیٹ ہے قانون سازی کے لیے بل بنانے کا، جہاں پہ ہم اس قانون سازی کی ضرورت
جو ہے وہ بتاتے ہیں ویئر ایز لکھ کے، اور پھر آبجیکٹ کی اسٹیٹ جو ہم دیتے ہیں اس کا کہ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی قرآن و سنت کے سینس کا کچھ نہ کچھ حوالہ ہونا چاہیے، کہ چونکہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کیا، لہٰذا پارلیمنٹ جو ہے یہ قانون بناتی ہے۔ یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو مسئلے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا دستور ایک مضبوط ترین ہمارے پاس ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو ہمیں اسلامی ریاست بناتا ہے، اور اگر اس کے مطابق ہم پروسیجرز کو تھوڑا سا چینج کر لیں تو میرا خیال ہے یہ کام بہت آسانی سے ہو جائیں گے۔ سر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی عوام ہے وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو فالو کرتی ہے، مختلف نظریات ہیں، تو ایسی صورت میں جو عوامی اور ریاستی ایشوز ہیں، جیسے ریاست کے مختلف چیزوں پہ حکومت ریاست کی طرف سے بیانیاں دیتی ہے، مثلا ناموس رسالت و ختم نبوت ہے، پھر ہمارا اقلیتوں کے حقوق کے حوالہ سے جو ایشوز ہیں، پھر فیٹف کے معاملہ میں جو حکومت پالیسیز دیتی ہے، یا ہمارے وزیر اعظم صاحب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کسی تقریر میں یا کسی، تو اس کو لے کر ہمارے علماء مختلف چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں، تو عوام میں کنفیوژن چلی جاتی ہے۔ تو ریاست کا اپنا کوئی ورژن موجود نہیں ہے، یا حکومت ہے یا علماء ہیں عوام میں جو ایڈریس کرتے ہیں ایسے مسائل کو، تو جیسے کنفیوژن پھیلتی ہے۔ تو کیا کونسل کے ذمہ یا کونسل ایسی چیزوں میں کوئی ریاست کی طرف سے کوئی حکومت کے مخالف بیانیاں دے سکتی ہے، یا عوام کے لیے کچھ ایسا بتا سکتی ہے کہ اس مسئلہ میں قرآن و حدیث سے یہ دلائل ہیں، یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے تاکہ کنفیوژنز کم ہوں؟ دستور کے اندر 3 حصے جو ہیں ان کی طرف میں توجہ دلا سکتا ہوں۔ ایک تو یہی پارٹ 9 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جزء 9، جس کے اندر کونسل کا بھی ذکر ہے، اور بالکل بنیادی طور پہ کہہ دیا گیا کہ قوانین جو موجود ہیں ان کو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنایا جائے گا، اور جو آئندہ بنیں گے وہ بھی اس سے متصادم نہیں ہوں گے۔ ایک اس پورے حصے کو آرٹیکل 227 سے لے کے 231 تک دیکھا جائے، اور دوسرا جو ہے پرنسپلز آف پالیسی کو دیکھا جائے، اور اس کے اندر اگرچہ آگے ایک کمزور سی شق ہے کہ جناب اس کی بنیاد پہ بنائے گئے قوانین جو ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا کہ کوئی قانون اس کے خلاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب سے قرارداد مقاصد پریمبل میں بھی ہے اور آپریشنل پارٹ میں بھی آ گئی ہے، آپریٹو پارٹ میں بھی، تو اس وقت سے وہ بھی دستور کا ایک فعال حصہ بن چکی ہے، اور اس کے اندر اس کی پروویژنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ صدر مملکت کونسل سے خود رابطہ فرما لیتے ہیں، اور کونسل ان کی بھی رہنمائی کر دیتی ہے، ان کے ساتھ مدد بھی کر دیتی ہے۔ 2-3 حال ہی میں ایسے مسائل آئے، مندر کا جو مسئلہ تھا اس بارے میں کونسل سے مشورہ کیا گیا، کونسل نے بہت تحقیق کر کے خود سروے کر کے اس کے بارے میں سفارش پیش کی۔ اسی طریقے سے کرونا SOPs کا مسئلہ پیش آیا تو کونسل نے بھرپور ساتھ دیا، علماء کو متوجہ کیا، کونسل میں علماء جمع ہوتے رہے، کونسل کے چیئرمین ممبران مختلف شہروں میں جاتے رہے، علماء کا اعتماد حاصل کیا، اور SOPs جو ہے وہ متفقہ طور پر بنے۔ اس سے پہلے پیغام پاکستان آیا تھا جس میں پوری توجہ اس بات پہ تھی کہ پرائیویٹ جہاد نہیں ہونا چاہیے، جہاد جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ہو، اور اسی طرح لوگوں کو کافر کہنے کا حق جو ہے وہ ریاست کو ہونا چاہیے، ریاست ہی کی بنیاد پہ وہ ریاست جو ہے اپنی تحقیق کی بنیاد پہ یہ کام کرے۔ تو اس پیغام پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اور اون کرنے کے لیے کونسل نے اپنے اجلاس میں باقاعدہ اس کو اون کیا۔ اس کے علاوہ بھی کونسل کا ایک فرض منصبی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو اور صوبائی اسمبلیوں کو مشورے دیتی رہے گی۔ تو اب تک کونسل کی کوئی 12-13 رپورٹیں تو ایسی ہیں جن کے اندر کونسل نے پورے شعبۂ زندگی کی چاک آؤٹ کر کے پورا سسٹم تو وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہوا ہے۔ تو آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ وہاں ٹیکنوکریٹس وغیرہ کی طرح سے علماء کی سیٹس اگر ہوں اور اعلیٰ پیمانے کے علماء جو ہیں وہاں جو ویژنری قسم کے ہوں ان کو وہاں پہ لایا جائے تو یہ چیزیں پھر وہاں زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ پروسیجرل چیزیں ہیں، ان پروسیجرل چیزوں کے اندر ہمیں آگے تھوڑا سا بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آئین کا ڈاکومنٹ جو ہے یا کونسل ہے یہ جو سفارشات دے رہی ہے تو وہ بالکل ہر لحاظ سے سفارشات دیتی ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا یہ جو ابھی مندر کا مسئلہ تھا تو مندر میں سوال یہ تھا کہ گورنمنٹ
پیسہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی. تو ممبران کی رائے اگرچہ مختلف آئی پھر، لیکن اکثریت کی رائے سے اس میں طے ہوا کہ جو ممبران موجود ہیں، جو اب تک ان کے مندر موجود ہیں، ان میں سے سید پور والے کو مثلاً یہ کہ عبادت کے لیے کھول دیا جائے، اور جو ان کو شمشان گھاٹ کی ضرورت ہے تو یہ ان کی واقعی ضرورت ہے، ان کو شمشان گھاٹ بنانے کی اجازت دی جائے، پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے. البتہ ان کی کمیونٹی سے کہا جائے کہ وہ اس پہ اخراجات جو ہیں وہ اپنے خود کر لیں. تو یہ گورنمنٹ کا نیریٹو نہیں تھا، کونسل نے اس کے برعکس جو ہے وہ دیا، اور لیکن گورنمنٹ نے مانا. اس کو چلتا رہتا ہے اس طریقے سے. کونسل تو اس چیز کو دیکھتی ہے کہ اس کے ممبران کا سینس جو ہے وہ کیا بن رہا ہے اور دلائل سے کیا چیز نکل رہی ہے، تو کونسل اس طریقے سے سفارشات پیش کرتی رہتی ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دستور کے لحاظ سے، میکنزم کے لحاظ سے، اور آپ انسٹرومنٹس کے لحاظ سے، اداروں کے لحاظ سے، اسلامی معاشرہ اور اسلامی قانون کی تشکیل کے لیے ہماری ایسی بھرپور تیاری ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی اسلامی ممالک ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی آپ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا پارلیمنٹری سسٹم موجود نہیں ہے، پارلیمنٹری پریکٹسز موجود نہیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اور جتنا بڑا ذخیرہ کونسل کی سفارشات کا اس وقت موجود ہے، اتنا بڑا اسلامی قوانین کے بارے میں سفارشات کا ذخیرہ بھی بہت کم ہی کسی ملک میں آپ کو ملے گا. سر میں ایک اور آخری سوال پوچھوں گا، آپ کے قیمتی وقت کا ویسے بہت شکریہ آپ نے دیا. عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کونسل کا وجود صرف حکومتوں کی جو پالیسیز ہے یا حکومتوں کا جو بھی روڈ میپ ہے، ان پالیسیز کو اسلامی ٹیگ لگانے کے لیے کونسل اپنا کردار ادا کرتی ہے. ویسے انیشیٹیولی دیکھا جائے تو نفاذ اسلام یا اسلامی معاشرت کے لیے کونسل کا کردار اب تک غیر فعال ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے پورا پروسیجر تو بیان کر دیا، رزلٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو رزلٹ میں کوئی خاطر خواہ نتائج ہمیں نظر نہیں آتے؟ رزلٹ کے بارے میں پھر میں یہی کہوں گا کہ اس میں اداروں کے دائرہ کار ہیں. اس کے آگے کا دائرہ کار جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اور صوبائی اسمبلیوں کا ہے. اور اسی طریقے سے جب لوگ ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں گیس لگوا دیں، ہمارے علاقے میں روڈ بنوا دیں، ہمارے علاقے میں نالیاں بنوا دیں، سیوریج کا سسٹم بنوا دیں، تو وہاں ہم یہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دین کا ایک ادارہ بنایا جائے. اور گورنمنٹ نے اپنے طور پہ ایک مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بھی بنایا، اور ریاستی سطح پہ ہمارے پاس ہر یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز موجود ہے، وہاں پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. اور بھی ہمارے پاس لاہور میں علماء بورڈ موجود ہے، علماء اکیڈمی موجود ہے، اور قرآن بورڈ موجود ہے، اور کئی سارے ادارے ہیں ہمارے پاس جن کو ہم ریاستی نظریاتی ادارے کہہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ پھر آ جا کر یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کے وقت جو ہے وہاں پہ پروسیجرز کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. یہ تمام کے تمام ادارے جب ان کی کورٹ میں بال آتی ہے تو وہ اپنے طور پہ پورا کام کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت اور پروسیجر میں اور سٹرکچر میں ہمیں جو ہے وہ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. سر ایک سوال معذرت رہ گیا ہے، وہ بڑا ضروری ہے پوچھنا، کہ جیسے اس حکومت نے، عمران خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اور وہ اکثر اب بھی یہ کہتے رہتے ہیں. تو سر اسلامی نظریاتی کونسل واحد ایک ادارہ ہے پوری ریاست کا، ڈپارٹمنٹ ریلیجس منسٹری سے ہٹ کے، جو یہ قانون سازی کی طرف بات کرتا ہے اور معاشرت کی طرف. تو کیا ریاست مدینہ کا کوئی روڈ میپ حکومت نے آپ کو دیا ہے یا آپ سے مشاورت کی ہے کہ ان کی پہلے تو ڈیفائن کریں نا ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کا روڈ میپ کیا ہے کہ ہم کیسے کریں گے، کس کس کو ہم انوالو کریں گے؟ ایسی کوئی چیز آپ لوگوں سے مشاورت لی گئی ہے نظریاتی کونسل سے؟ کونسل نے اس بارے میں ایک کمیٹی بنائی تھی، کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی تھی کہ ریاست مدینہ کا ایک روڈ میپ بنا دیا جائے. اور کونسل نے کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ تک یہ بات بھی پہنچائی کہ جو کونسل کی پہلی 12-13 ایسی رپورٹس ہیں جو معاشرتی مسائل کے بارے میں اور معاشی مسائل کے بارے میں ہیں، اگر انہی کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ریاست مدینہ کا ہمارا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ پورے کا پورا قائم ہو سکتا ہے. اور کونسل اس پر مزید بھی کام کرتی رہے پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے، اور ہماری مشاورت جو ہے وہ چلتی رہے. تو کام کونسل میں پہلے بھی جاری تھا، جو کہ
آرٹیکل 230(1) اس کا آگے الف، اس کے تحت جو کونسل کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنانے کے لیے، اور اسی طرح پرنسپلز آف پالیسی جو ہیں وہ بھی ریاست مدینہ ہی کا روڈ میپ ہے، اور قرارداد مقاصد ہے وہ بھی ریاست مدینہ ہی کا روڈ میپ ہے۔ روڈ میپ تو اس طریقے سے پہلے موجود ہے، میٹیریل بھی ہمارے پاس موجود ہے، جتنی سفارشات تیار شدہ ہیں ان کو ڈسکشن کر کے تھوڑی بہت تبدیلی ترمیم کر کے جہاں جہاں ضرورت ہو تو ریاست مدینہ آسانی سے بنائی جا سکتی ہے۔ پہلے اس کا نام ہم نے ریاست مدینہ نہیں رکھا تھا، اب ہم نے ریاست مدینہ نام رکھ دیا، بلکہ بعض لوگوں نے تو بڑی ایک اچھا اس میں سے نقطہ نکالا ہے کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے پاک لوگوں کی سرزمین، اور قرآن مجید جو ہے وہ بلدتن طیبتن ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے ایک ایسے شہر کا نقشہ کھینچا ہے، ایسے ملک کا جو بلدتن طیبتن ہے، اور مدینہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے، پاک مدینہ، پاک شہر۔ تو پاکستان تو پہلے سے نسبت رکھتا ہے مدینے کے ساتھ، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ عملی اقدامات کریں۔ تو کونسل کی جو سفارشات موضوعاتی رپورٹوں میں ہیں ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو بنیادی ڈھانچہ بالکل قائم ہو جائے گا۔ اور اس وقت ہم مشکل میں یہ ہیں کہ کونسل فی الحال جو ہے غیر فعال ہے، کیونکہ ہمارے پاس چیئرمین نہیں ہے، اور ہمارے پاس مزید 11 ممبرز بھی چیئرمین کے علاوہ نہیں ہیں، تو ہم کوئی اجلاس نہیں کر پا رہے، اس لیے وہ جو روڈ میپ پہ کام شروع تھا وہ بھی مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اپنے طور پہ کونسل کا سیکریٹریٹ، اس کا ریسرچ کا عملہ، وہ تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہم تہی دامن ہیں، ہمارے پاس اس وقت بھی میٹیریل موجود ہے۔ اگر معاشی نظام کے بارے میں معاشرتی اصلاحات والی رپورٹ ہے وہ، اور تعلیمی اصلاحات والی رپورٹ ہے وہ، بیمہ کا نظام جو ہے اس کا متبادل کونسل نے دیا وہ، کچھ عدالتی اصلاحات پہ ایک رپورٹ دی ہوئی ہے وہ، دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے اس کے بارے میں کونسل نے رپورٹ دی ہوئی ہے وہ، ان کو اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ امپلیمنٹ تو اس کو ڈسکشن کے بعد کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں ڈسکشن کر کے امپلیمنٹ کر دیا جائے تو امید ہے کہ بنیادی ڈھانچہ ہمارا بن جائے گا اور ہمارا رخ درست ہو جائے گا۔ جہاں جہاں ہمیں فلاز نظر آئیں وہ پھر ہم کونسل کی طرف رجوع کر کے اداروں کو لگا دیں، تو بہت سے ادارے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، کونسل بھی، فیڈرل شریعت کورٹ بھی، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن بھی، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک شریعہ اکیڈمی ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، وہ کام کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شریعہ فیکلٹی بنی تھی 1979 میں 79 میں، اس وقت سے لے کر اب تک ہزاروں فضلاء وہاں سے تیار ہو چکے ہیں جو لا اور شریعہ کو بیک وقت جانتے ہیں، عربی اور انگریزی سے بیک وقت واقف ہیں، ان میں سے ججز بھی ہیں، ان میں سے وکلاء بھی ہیں۔ تو اتنا زیادہ میٹیریل ہے، ریاست مدینہ بنانا ہمارے لیے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، صرف اقدام تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کو آن لائن لیں، کیونکہ کافی ٹیکنیکل کویشچنز ہیں جو عوام کو بھی سمجھانے ضروری ہیں کونسل کے حوالہ سے، کونسل کی ورکنگ کے حوالہ سے۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ہم جلد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پروگرام پر میں ایک اپنا انالیسس بھی کروں گا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔